السلام علیکم ناظرین، چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شاندار کتاب کے مقدمے پر جو سائنس، تاریخ اور عقل کی دنیا کا حیرت انگیز سفر ہے۔ کتاب کا نام 100 عظیم ایجادات ہے، مگر پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ مقدمہ یا دیباچہ ہوتا کیا ہے۔ مقدمہ، جسے انگریزی میں پریفیس بھی کہا جاتا ہے، کتاب کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، جہاں مصنف یہ بتاتا ہے کہ اس نے یہ کتاب کیوں لکھی، اس کا مقصد کیا ہے اور قاری کو وہ کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ تو آئیے اس عظیم کتاب کے مقدمے یا دیباچے کا مطالعہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مصنف ہمیں آغاز میں کیا پیغام دیتا ہے اور یہ کتاب ہمارے علم، سوچ اور زندگی کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس کتاب میں 100 عظیم ترین ایجادات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ عظیم ترین سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ میں انسانیت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن آخر اثرات سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب زندگی کو طویل، آسان یا بہتر بنانا یا انداز حیات ہی تبدیل کرنا ہے؟ جواب کے اندر سبھی چیزیں شامل ہیں۔ میرے خیال میں ہم کسی ایجاد کی اہمیت جانچنے کے لیے تنگ نقطہ نظر لاگو نہیں کر سکتے، بلکہ اسے مجموعی صورتحال میں رکھ کر دیکھنا ضروری ہے۔ مصنف آگے فرماتے ہیں کہ یہ فہرست مرتب کرتے وقت میں نے ہر ممکن حد تک ایجاد اور دریافت میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا میں نے سوچا کہ پینسلین کو بھی اس کے اندر شامل کرنا چاہیے، کیونکہ آخر یہ پہلی اینٹی بائیوٹک تھی، اس نے بے شمار جانیں بچائی۔ مثلا اگر پینسلین نہ ہوتی تو دوسری عالمی جنگ عظیم میں جو سپاہی زخمی ہوئے وہ انفیکشن کا شکار ہو جاتے اور مر جاتے، لیکن اس پینسلین نے ہی ان کو انفیکشن سے بچایا اور ان کی جانیں بچائیں، اور متعدد دیگر اینٹی بائیوٹک ادویات کا محرک بنی یہ پینسلین۔ لیکن غور کرنے پر یہ پینسلین ایک ایجاد معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تخلیقی غور و فکر کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ اسے 1928 میں محتاط مشاہدے کے ذریعے دریافت کیا گیا۔ دوسری طرف ٹیلی فون الیگزینڈر گراہم بیل کے اس خواب کا نتیجہ تھا کہ ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جائے جس کے ذریعے دور دور بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں بات کر سکیں۔ اس نے اس قسم کی مشین تخلیق کرنے کے لیے سخت محنت کی۔ چنانچہ ایجاد اور دریافت کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ ایجاد خالصتاً تخلیقی عمل ہے، جبکہ دریافت تخلیقی فعل نہیں۔ کچھ کیسز میں قطعی طور پر یہ معلوم کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ اس فہرست میں کسی ایجاد کو جو درجہ دیا گیا ہے وہ واقعی اس کی حقدار بھی ہے یا نہیں۔ مثلا کیا انسولین، پلاسٹک اور زبان کو اس میں شامل کرنا چاہیے تھا؟ ان تینوں چیزوں نے انسانیت پر گہرے اثرات تو مرتب کیے ہیں، لیکن پینسلین کی طرح انسولین ایک دریافت تھی اور اسی طرح پلاسٹک بھی۔ دوسری جانب زبان ایک انسانی صلاحیت ہے جس کی جڑیں دماغ کی کیمیا میں موجود ہیں اور جس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی بھی پائی۔ یا یوں کہہ لیں کہ زبان ایک ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے اور ایجاد نہیں۔ یقیناً یہ سوال لازمی ہے اور یہ سوال بنتا بھی ہے کہ ایجاد کے بغیر زندگی کیسی ہوتی؟ مثلا اگر بلینڈر نہ ہوتا تو اس کے کیا اثرات پڑتے؟ ظاہر ہے کوئی زیادہ مسئلہ تو نہ ہوتا۔ دوسری طرف یہ غور کریں کہ ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریڈیو، ہوائی جہاز وغیرہ، ان کے بغیر زندگی کیسی ہوتی؟ ظاہر ہے بہت مختلف ہوتی۔ آخر میں مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں شامل مضامین صرف معلومات ہی فراہم نہ کریں، بلکہ ہر ایجاد کی تاریخ کے بارے میں بھی آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔